ایک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا احساس جن میں تاریخ رقم کر دی۔ مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب، جیالے کو 112، ایم کیو ایم کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے۔ سنی اتحاد کونسل اور جماعت اسلامی نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ جیالے وزیر اعلیٰ کی جیت پر پی پی ارکان نے جے بھٹو کے نعرے لگائے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ سندھ بولے بلاول بھٹو اگلی بار عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنیں گے، ماضی میں کی گئی کوتاہیاں نہیں دہرائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سید مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے۔ مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے علی خورشیدی نے 36 ووٹ حاصل کیے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے اعلان کر دیا۔ Total number of votes recorded in the division today of 148, out of which the honorable member Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes. ایوان میں مراد علی شاہ کی کامیابی پر جے بھٹو کے نعروں کی گونج۔ Now it's an honor for me to declare honorable member Sayyid Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations, sir. Mubarak ho, bahut mubarak ho. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی سیٹ پہ آ جائیں پلیز۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ سنی اتحاد کونسل اور جماعت اسلامی کے ارکان نے حصہ نہیں لیا۔ دونوں جماعتوں کے ارکان کو کارڈ وصول کرنے کے لیے بلایا گیا، تاہم وہ اپنی نشستوں پر موجود رہے اور دونوں جماعتوں کے ارکان نے ایوان میں مبینہ دھاندلی اور انتخابی نتائج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں پارٹی ارکان اسمبلی کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہماری اپنی لیڈرشپ سے یہی کمٹمنٹ ہوگی، اس دفعے جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں، اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں، وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے۔ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے گھروں کی بات کی تھی بغیر سوچے سمجھے، لیکن he forced his team to work on it and deliver within days, not even weeks. یہ پریشر ہوتا تھا، اور جیسے ابھی کیمل علی صاحب نے بھی کہا کہ وہ پریشر ان کا پتہ ہے، اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے۔ ہم اپنے صوبے کی حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنونس۔ مراد علی شاہ سندھ کے 25ویں وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے ہیں۔ اس منصب پر ان کے والد عبداللہ شاہ بھی فائز رہ چکے ہیں۔ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی میں چوتھی انٹری ہے۔ پہلی بار 2002 جبکہ دوسری بار 2008، تیسری بار 2018 میں رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ مراد علی شاہ کو ماضی میں محکمہ خزانہ توانائی اور آبپاشی کے قلمدان الاٹ کیے گئے تھے۔ ان کے سیاسی کیریئر پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس رپورٹ میں۔ جام شوروں سے تعلق رکھنے والے مراد علی شاہ کو سیاست وراثت میں ملی، تاہم انہوں نے وراثت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ ان کے والد عبداللہ شاہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مراد علی شاہ 8 نومبر 1962 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول سے میٹرک کیا، این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے سول انجینئرنگ میں بیچلرز کیا۔ یہ ڈگری سلور میڈلسٹ اعزاز کے ساتھ حاصل کی اور قائد اعظم اسکالرشپ کے حقدار قرار پا۔ مراد علی شاہ نے کیلیفورنیا کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ماسٹرز اور اسی یونیورسٹی سے اکنامک سسٹمز میں دوسری ماسٹرز ڈگری لی۔ مختلف اداروں میں خدمات انجام دینے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 2002 میں جامشورو سندھ سے بطور ممبر صوبائی اسمبلی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ سن 2018 میں پھر منتخب ہوئے اور آب پاشی کی وزارت بھی پائی۔ سن 2016 میں وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے۔ جولائی 2016 میں قائم علی شاہ کی جگہ انہیں صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد پھر صوبے کے سربراہ کا تاج بھی انہی کے سر سجا۔ سید مراد علی شاہ صوبے کے 25ویں وزیر اعلیٰ منتخب۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے ارکان کو نومنتخب وزیر اعلیٰ کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ نومنتخب ارکان نے کئی امیدیں وابستہ کر لی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔
سندھ کو نیا وزیر اعلیٰ مل گیا، اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا راج، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی مبارکباد۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد اسپیکر اویس قادر شاہ نے پیپلز پارٹی کے نادر مکسی سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسپیکر اویس قادر شاہ نے منتخب قائد ایوان کا اعلان کیا۔ Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes. سید مراد علی شاہ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے ارکان نے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دیتے ہوئے ان سے کئی امیدیں وابستہ کی۔ مبارکباد دینا چاہوں گی مراد علی شاہ صاحب کو، the چیف منسٹر آف سندھ۔ میں اسپیکر صاحب آپ کو، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، اینتھنی صاحب کو، وہ میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو ایسے ڈیسیشنز لیتی ہے کہ مائنورٹیز کو سامنے لاتی ہے تاکہ ان کی آواز سنی جائے۔ آج ہمارے نمبرز 112 ہیں، آپ کو 112 ووٹ ملے ہیں سی ایم صاحب۔ انشاءاللہ تعالی کمنگ ڈیز، کمنگ الیکشن ہوتے رہیں گے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں یہیں رہنا ہے، اس دھرتی پہ رہنا ہے، اسی دھرتی میں ہی مرنا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو اس اسمبلی نے تیسری مرتبہ کنٹینویشن کے ساتھ جو ہے وہ اس صوبے کے وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز کیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور نگراں کابینہ کے وزراء مہمانوں کی گیلری میں موجود رہے۔ منتخب وزیر اعلیٰ منگل کی شام اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عادل جمالی، سٹی 21۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان۔ مبینہ دھاندلی کے ذمہ داروں کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا۔ حلیم عادل شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ڈی آر اوز اور آر اوز نے ہرایا ہے۔ خرم شیر سمان بولے کہ عوام کو چور نمائندوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ عدالتوں نے انصاف کی توقع ہے، عدالتوں سے کل سندھ میں یوم سیاہ منائیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طاہا ملک کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور نتائج بدلنے کے الزامات۔ تحریک انصاف نے جیتا ہوا الیکشن ہرانے کا الزام لگا دیا۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ہم ہارے نہیں، ہمیں الیکشن کمیشن کے آر اوز ڈی آر اوز نے ہرایا ہے۔ حکومت 5 سال تو کیا 5 ماہ بھی نہیں چل سکے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آر اوز ریٹرننگ افسران جنہوں نے بے ایمانی کی، جن کا کام صرف کنسولیڈیشن تھا، انہوں نے جو فارم 45 کو فارم 47 میں کنورٹ کرتے ہوئے 2 نمبری کی، تو پاکستان پینل کوڈ کے تحت انشاءاللہ ان کی نوکریوں سے بھی نکلوائیں گے اور 3 سال کی سزا ان کو ملے گی۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ہم نے کراچی اور حیدرآباد میں قومی اسمبلی کی 22 سیٹیں جیتی ہیں۔ انصاف کے لیے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار سمیت سب کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ اس شہر کراچی اور حیدرآباد میں کراچی کی 20 ایم این اے کی نشستوں کے فارم 45 ہمارے پاس ہیں اور حیدرآباد کی 2 نشستوں کے فارم 45 اوریجنل ہمارے پاس ہیں۔ ایم پی ایس کے تقریباً 38 فارم 45 اوریجنل ہمارے پاس ہیں۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل کوئی سیاسی جماعت فارم 45 لے کر نہیں گھومی جس طرح آج پی ٹی آئی گھوم رہی ہے۔ عوام 2 نمبر مینڈیٹ والوں کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ جعلی مینڈیٹ والی ایم کیو ایم وزارتوں کی بھیک مانگ رہی ہے۔ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں شہباز شریف سے، ادھر زرداری صاحب سے کہ ہمیں منسٹریز دے دو۔ لٹرلی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ جا کے ان کا حشر دیکھیں، ہاتھ باندھ کے کیسے بیٹھے ہوئے۔ چوری کا مینڈیٹ لینے والے سے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھتے، ایسا سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے ہیں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے۔ خرم شیر زمان نے کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتال کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ مقبول باقر کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا الوداعی اجلاس، نگراں وزراء، چیف سیکرٹری اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں گزشتہ کابینہ کے مینرز کی منظوری، جسٹس ریٹائرڈ نذر اکبر صحافیوں کے تحفظ کے لیے قائم کمیشن کے چیئرمین مقرر ہو گئے۔ مقبول باقر بولے کہ صوبے کی بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کی، نئی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، کابینہ اور اسٹاف کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا الوداعی اجلاس، مقبول باقر اور نگراں وزیر صحت الجھ پڑے، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر دی، تلخ جملوں کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ سعد نیاز نے مقبول باقر کے خلاف قواعد اقدامات کا الزام لگایا۔ اجلاس میں گزشتہ کابینہ کے منٹس کی منظوری بھی دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے عوامی خدمت کرنے کا دعویٰ کیا، بتایا کہ تمام محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے نئی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جسٹس مقبول باقر نے کابینہ اور اسٹاف کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ نگراں کابینہ نے جسٹس ریٹائر نذر اکبر کو صحافیوں کے تحفظ کی کمیشن کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ نگراں کابینہ کے آخری اجلاس میں تمام نگراں وزراء، چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم، چیئرمین PND شکیل منگریجو، سینئر ممبر زاہد عباسی، سیکرٹری خزانہ کاظم جتوئی اور دیگر متعلقہ افسران شریک تھے۔ نگراں کابینہ کے الوداعی اجلاس میں گرما گرمی، مقبول باقر اور سعد نیاز کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر سعد نیاز بولے اجلاس میں خامیوں کی نشاندہی کی تو مقبول باقر آگ بگولا ہو گئے، دھمکی دی کہ تمہیں دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ مقبول باقر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بڑا ظرف چاہیے، تو وہ پسند نہیں آیا، اور ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ میں جج رہے ہیں تو انہوں نے کبھی کسی کو اپنے سے ڈسینٹ کرتے ہوئے تو سنا نہیں، بجائے اس کے انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، پھر کہ مجھے انہوں نے سب کے سامنے تھریٹ کیا۔ ان کی طرف سے نازیبہ الفاظ استعمال ہوئے، جس پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی والدہ میری افغانی ہے، اور اس میں ہماری ظاہر تلخ کلامی ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا یہاں سے نکل جائیں، میں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں یا آپ نکل جائیں، کوئی طریقہ نہیں۔ بہر اتنی سی بات تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کا انتخابی مارکہ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے صدر کے انتخاب کے لیے پریزائڈنگ افسر کی خدمات سر انجام دینے کی حامی بھر لی ہے۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا، پولنگ انتظامات سنبھالنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی رضامندی درکار تھی۔ ناظرین، رمضان سے قبل ہی گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ برانڈڈ کمپنیوں کا 5 لیٹر آئل 100 روپے تک مہنگا ہو گیا، قیمت 2650 روپے تک ہو گئی ہے۔ گھی 20 روپے اضافے سے 450 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کمپنیوں نے ریٹ بڑھائے، رمضان میں عوام کو ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کاوش میمن سے جانیں گے مزید۔ رمضان سے قبل ہی مہنگائی عوام کو ستانے لگی۔ برانڈڈ کمپنیوں نے کوکنگ آئل اور گھی مہنگا کر دیا۔ کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ فی کلو گھی 450 اور 5 لیٹر کوکنگ آئل 2550 کے بجائے 2650 میں ملے گا۔ دکاندار کہتے ہیں کمپنیوں نے رمضان سے قبل ہی پیسے بڑھا دیے ہیں، عوام کو ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جب کام کا ٹائم نظر آئے تو انہوں نے 100 150 روپے کارٹن جو ہے بڑھا دیا ہے ساری کمپنیوں۔ نہیں، ریلیف کہاں ملے گا؟ تو رمضان آ رہا ہے تو بھائی ریلیف مل رہا ہوتا تو رمضان میں ریلیف دے دیتے نا، بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے 100 150 روپے کارٹن ہر کمپنی نے بڑھا دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ حکومت عام مارکیٹ کے صارفین کو ریلیف فراہم کرے۔ ہاں، ریلیف تو عام مارکیٹ میں بھی ملنا چاہیے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے جو ہے نا، لوگ دور دور یوٹیلیٹی اسٹور ہیں وہاں جا نہیں سکتے، ٹائم نہیں دے سکتے ڈیوٹی سے، تو عام مارکیٹوں میں جو ہے نا ہونا چاہیے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رمضان سے قبل مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کو کنٹرول کریں۔ کیمرمین اجلان چیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ناظرین، نگراں حکومت کا جاتے جاتے شہریوں کے لیے احسن اقدام۔ رمضان میں سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 7.5 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں مہنگائی سے ریلیف، نگراں حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 7.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کے اعلان پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ آ چکے، قرض لے کر کھانے پینے کی اشیاء خریدنا پڑتی ہے۔ رمضان پیکج کا اعلان خوش آئند ہے، عام بازاروں کے مقابلے میں کم سے کم یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء سستی مل سکیں گی۔ یقین کرو، مانگ کر بندہ اپنا گھر چلا رہا ہے، ایک کسی دوسرے کی محنت کر کے کام چلا رہے ہیں۔ ایسا کام مجھے بھی حکومت بھی اور ہمارے جو بھی ہے نا ہمارے تھوڑا تعاون کریں۔ فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ جب سے سٹارٹ ہوگا رمضان پیکج۔ جیسے ابھی گھی چینی پہ کافی رعایت ہے باہر سے،
ठीक है ना, ऐसे ही आटे पे भी बहुत रियायत है। यूटिलिटी स्टोर पर रमजान के दौरान घी, तेल, चीनी, पत्ती, चावल, आटा, खजूर समेत 19 अशिया पर 7.5 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी फराम की जाएगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। 9 माह से अवामी मसाइल हल करते बल्दियाती नुमाइंदों को यूसी ऑफिस अलॉट। जिना टाउन की यूसी नंबर 1 को आगा खान पार्क में दफ्तर अलॉट कर दिया गया। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। अवामी मसाइल हल करने वाले खुद मसाइल का शिकार, सिटी 21 न्यूज बना इनकी आवाज। बिलाखिर अवामी नुमाइंदों को ठिकाना मिल गया। जिना टाउन की यूसी 1 को दफ्तर अलॉट हो गया। सिटी 21 पर बल्दियाती नुमाइंदों के दफ्तर से महरूमी के हवाले से खबर नशर हुई थी। 9 माह तक यूसी 1 के बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर बैठ कर काम करते रहे। वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीम का कहना है कि दफ्तर का मसला हल हुआ है, अब हमें फर्नीचर और स्टेशनरी की जरूरत है। दफ्तर की तज़ीन और आइश भी जरूरी है। तो अगर ये यहाँ पे दफ्तर अगर प्रॉपर बन जाए तो ये आने वाले वक्तों में भी लोगों के काम में ही आएगा। तो हमारी है ना लोकल गवर्नमेंट से और टाउन के चेयरमैन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस पर नजर करम करे। यूसी वाइस चेयरमैन ने लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि हमारी मदद की जाए, यूसी को फंड्स दिए जाएं ताकि मामलात अच्छे से चल सकें। जुनैद जावेद, सिटी 21। नाज़रीन, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ 3 मार्च तक जारी रहेगा। डॉक्टर साग खालिद नियाज के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 6 माह से 5 साल तक बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक दी जाएगी। 37,000 से ज़ायद अहलकार पोलियो टीम्स की खिदमत और हिफाजत पर मामूर होंगे। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता 279 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 28 पैसे का हो गया। यूरो 304 रुपये, बरतानवी पाउंड 356 रुपये तक पहुंच गया है। अमाराती दिरहम 76 रुपये 75 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 74 रुपये 97 पैसे का हो गया। सरमायाकारों का एतमाद होने की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 490 पॉइंट्स का इजाफा 63,305 पर बंद हुआ। आयास राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, सरमायाकार सरगर्म। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई और दिन भर मार्केट में तेजी रही। स्टॉक मार्केट सरमायाकार जावेद खन्नानी का कहना था, सियासी इस्तेहकाम और कंपनियों के अच्छे नताइज मार्केट की अच्छी कारकर्दगी की वजह बनी है। बिल्कुल मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि अभी सियासी हालात भी जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। सूबाई हुकूमतें बन गई हैं और आगे भी ऐसा लगता है कि अब नेशनल असेंबली में भी अच्छी हुकूमत बन जाएगी। इस तरह ये मार्केट तेजी रहेगी। कारोबार के दौरान 345 कंपनियों के 45 करोड़ 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 16 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद की रही। लेन देन के दौरान 207 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 114 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरने के लिए तैयार। पाकिस्तान के एग्रो सेक्टर की 40 कंपनियों की दुबई में मुनक़िदा खुराक और मशरूबा की तिजारती नुमाइश में भरपूर शिरकत। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़ुबैर मोतीवाला ने कंपनियों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी कंपनियों का मुतासिर कुन टर्नआउट ज़राई बेहतरी को फ़रोग़ देने के हमारे आज़्म को वाज़ेह करता है। अब बात करें शहर कायद के मौसम की, तो शहर कायद का मौसम हुआ खुशगवार। तेज़ हवाओं के साथ सर्दी की लहर। शुमाल मशरिक सम से 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कायद का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो चुका है और गुज़िश्ता 2 रोज़ गर्मी और खुश्की के बायस जो है वो मौसम जो है वो कुछ गर्म महसूस हो रहा था, लेकिन कल ही जो है वो एक रोज़ कबल ही महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई थी और आज शाम से तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम सुबह भी गर्म और खुश्क रहा है और अब शाम से तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है और इस वक्त 27 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चल रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला
سلسلہ کل تک جاری رہے گا اور اب رات تک بھی جو ہے وہ 50 سے 60 کلومیٹر کی رفتار سے جھڑکی چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم جو ہے وہ جب سے خوشگوار ہوا ہے اس کے بعد شہریوں نے گھروں سے باہر نکلنا شروع کیا ہے۔ ساحل کنارے کی بات کی جائے یا فوڈ اسٹریٹس کی بات کی جائے تو شہری بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے ہیں کھانا انجوائے کرتے ہوئے اور اس موسم کو انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ 2 روز سے جو ہے وہ گزشتہ 2 روز سے موسم گرم رہا ہے شہر قائد کا، لیکن اب ایک بار پھر سے چند روز بعد موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوا ہے، تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو شہری اس کو انجوائے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو اس مناسبت سے گھروں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور موسم کی اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے اس تیز ہواؤں کا جو ہے امکان ظاہر کیا تھا اور شام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آئندہ جو ہے وہ آئندہ روز تک بھی اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور رات تک یہ تیز ہواؤں چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی، کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی۔ محمود آباد میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے کاروباری طبقے کو متاثر کر دیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ دن میں 4 بار بجلی کی بندش کی جاتی ہے، غریب عوام کا کوئی سوچنے کو تیار نہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی بالکل، شہر کراچی میں بجلی کی بندش سے شہریوں کی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں محمود آباد میں، جہاں پر 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے کاروباری طبقے کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کرنا جو دکاندار ہیں انہیں مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ہمیں بتائیے گا سر کتنی دفعہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کاروبار کرنے میں کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پر اس پٹی پہ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے، کم از کم 10 گھنٹے تو دن میں لازمی یہ لوڈ شیڈنگ جاتی ہے اور یہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ صرف کوئی 1-2 دن کوئی خاص نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور جو اتوار کے دن چھٹی کا پہلے نہیں ہوتی تھی، اب وہ اس اتوار کو بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صبح کو 2 گھنٹے جاری ہوتی ہے 5 ٹائم پہ۔ اچھا، ہمیں بتائیے گا کہ الیکٹرک یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بلوں کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے ہم وہاں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، تو کیا یہاں پر بل ادا ہوتے ہیں؟ کیا بالکل بل ادا ہوتے ہیں بھائی، ہم دکاندار 25-30 ہزار روپے بل آ رہے ہوتے ہیں، بل بھی پے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی کہانی نہیں جہاں بل ادا نہیں ہو رہے، جہاں نہیں ادا ہو رہے وہاں بجلی ہے۔ اچھا، وہاں پر تو ہے، وہاں تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اب جہاں کوئی غریب طبقہ ہو وہاں پر وہ بل بھی دے رہے ہیں، ان کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے علاقے موجود ہیں کہ وہاں وہ بل نہیں ادا کر رہے مگر وہ دے سکتے، وہ بھی ان کے یہاں بجلی ہے، وہ زبردستی لے لیتے ہیں ان سے۔ اچھا، ہمیں یہ بتا دیجیے گا آپ کی دکان میں لائٹیں وائٹیں جو جل رہی ہیں یہ کیسے جل رہی ہیں؟ یہ تو ہم نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے اور اپنے یہ خرچہ الگ پر ہم پہ بوجھ بن گیا۔ بجلی کا بل تو الگ خرچہ، سولر سسٹم پہ ہم نے خرچہ مجبوری کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی 1-2 دن نہیں ہے، یہ تو مسلسل ان کا یہ لوڈ شیڈنگ چلی، جس سے ہم تنگ آ کر ہم نے سولر سسٹم لگا دیا ہے۔ یقینی طور پر دکاندار اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے، سولر سسٹم لگا رہے ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے۔ کاروباری طبقہ اس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کافی پریشان ہے۔ محمود آباد میں کوئی 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بیجا جو الیکٹرسٹی کی بندش ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔